نحمدہ و نصلی علی رسولہ کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 1 رکوع نمبر 15۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، اور کون ہے جو منہ موڑے دین ابراہیم سے مگر وہ جو بیوقوف بنائے اپنے آپ کو۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور البتہ تحقیق ہم نے چن لیا ہے اسے دنیا میں۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، بے شک وہ آخرت میں یقیناً نیکوکاروں میں سے ہوگا۔ وَمَن، اور کون ہے، یرغب وہ منہ موڑے عن ملت ابراہیم دین ابراہیم سے، الا من مگر جو سفیہ نفسہ بیوقوف بنائے اپنے آپ کو۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ، اور البتہ تحقیق ہم نے چن لیا ہے اسے، فی دنیا دنیا میں۔ وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ فی الآخرۃ آخرت میں، لَمِنَ الصَّالِحِینَ یقیناً نیکوں میں سے ہوگا۔ اذ قال، جب کہا، لہو اس کو، ربہ اس کے رب نے، اسلم تو فرما بردار ہو جا۔ قال اسلمت، اس نے کہا میں فرما بردار ہوگا، لرب العالمین تمام جہانوں کے رب کے لیے۔ ووصی بہا، وصیت کی اس نے، ابراہیم بنیہ ابراہیم نے اپنے بیٹے کو، ویعقوب یعقوب نے، یا بنی ان اللہ اصطفیٰ، اے میرے بیٹو بے شک اللہ نے چن لیا ہے، لکم الدین فلا تموتن تمہارے لیے دین کو، تو نہ تم ہرگز مرنا، الا وانتم مسلمون مگر اس حال میں کہ تم سب فرما بردار ہو۔ اس میں علماء جو ہے یہود میں سے حضرت عبداللہ بن سلام نے اسلام لانے کے بعد اپنے 2 بھتیجوں مہاجر و سلمہ کو اسلام کی دعوت دی، اور ان سے فرمایا کہ تم کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توریت میں فرمایا ہے کہ میں اولاد اسماعیل سے ایک نبی پیدا کروں گا جن کا نام احمد ہوگا، جو ان پر ایمان لائے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، جو ان پر ایمان نہیں لائے گا وہ ملعون ہے۔ تو یہ سن کے سلمہ جو ہے وہ ایمان لے آئے تھے، اور مہاجر جو ہے انہوں نے اسلام سے انکار کر دیا تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کے ظاہر کر دیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود اس رسول معظم کے مبعوث ہونے کی دعا فرمائی، جو ان کے دین سے پھرے، تو جو ان کے دین سے پھرے گا وہ حضرت ابراہیم کے دین سے پھرا۔ اور اس میں یہود و نصارہ مشرکین عرب پر یہ ہے کہ جو اپنے آپ کو افتخاراً حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے تھے، جب ان کے دین سے پھر گئے تو شرافت کہاں رہی۔ ٹھیک ہے، تو رسالت و خلت کے ساتھ رسول و خلیل بنایا تھا جن کو ہم نے دنیا میں اسے چن لیا، تو بے شک وہ آخرت میں ہمارے خاص قرب کی قابلیت والوں میں سے ہے، یقیناً وہ نیکوکاروں میں سے ہے کہ جن کے لیے بلند درجے ہیں۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کرامت دارین کے جامع ہیں تو ان کی ملت سے پھرنے والا ضرور بیوقوف ہوگا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے ہمارے پاس ووصی بہا، وصیت کی اس کی، ابراہیم بنیہ ابراہیم نے اپنے بیٹے کو، ویعقوب یعقوب نے، یا بنی اے میرے بیٹو، ان اللہ بے شک اللہ نے، اصطفیٰ چن لیا ہے، لکم الدین فلا تموتن تمہارے لیے دین کو، تو تم نہ ہرگز مرنا، الا وانتم مسلمون مگر اس حال میں کہ تم سب فرما بردار ہو۔ ام کنتم شہداء، کیا تم تھے گواہ، اذ حضر یعقوب الموت، جب آئی یعقوب پر موت، اذ قال لبنیہ، تو جب اس نے اپنے بیٹوں سے فرمایا، ما تعبدون کس کی تم عبادت کرو گے، من بعدی میرے بعد، قالوا نعبد، ان سب نے کہا کہ ہم عبادت کریں گے، الہک تیرے معبود کی، و الہ آبائک اور تیرے آباء و اجداد کے معبود کی، ابراہیم ابراہیم، و اسماعیل اور اسماعیل، و اسحاق الہا واحدا اور اسحاق ایک معبود کی، ونحن لہ مسلمون اور ہم اس کے لیے سب فرما بردار ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آیت تھی کہ یہ یہود کے حق میں نازل ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی وفات کے روز اپنی اولاد کو یہودی رہنے کی وصیت کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس بہتان کے رد میں یہ آیت نازل فرمائی تھی کہ اے بنی اسرائیل، تمہارے پہلے لوگ حضرت یعقوب علیہ السلام کے آخری وقت ان کے پاس موجود تھے، جس وقت انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلا کر ان سے اسلام و توحید کا اقرار لیا تھا، اور یہ اقرار لیا تھا جو آیت میں مذکور ہے کہ
کہ تم میں سے خود بھی موجود تھے جب یعقوب کو موت آئی تو اس نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا کہ میرے بعد کس کی پوجا کرو گے؟ تو بولے ہم پوجا کریں گے اسے جو خدا ہے آپ کا اور آپ کے آبا اجداد کا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام کے آبا میں داخل کرنا تو اس لیے ہے کہ آپ ان کے چچا ہیں، اور چچا بمنزلہ باپ کے ہوتا ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے، اور آپ کا نام حضرت اسحاق علیہ السلام سے پہلے ذکر فرمانا دو وجہ سے ہے۔ ایک کہ آپ حضرت اسحاق علیہ السلام سے 14 سال بڑے ہیں، اور دوسرے اس لیے کہ آپ سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم کے جد ہیں، یعنی دادا ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی ابراہیم اس لیے ابراہیم اور اسماعیل کا نام اس لیے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے، پھر اسماعیل علیہ السلام کا، اور پھر حضرت اسحاق علیہ السلام کا، ٹھیک ہے؟ اور ہم اس کے حضور گردن رکھتے ہیں، یعنی اسی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام ان کے مسلمان اولاد، یعنی ہم اللہ تعالیٰ کو ہی ماننے والے ہیں۔ تِلْکَ اُمَّتٌ، وہ ایک گروہ تھا، قد خلت، جو یقیناً گزر چکا ہے، لہا ما کسبت، اس کے لیے جو اس نے کمایا۔ اے یہود، یعنی تم ان پر بہتان مت اٹھاؤ، وَلَکُم مَا کسبتم، اور تمہارے لیے جو تم سب نے کمایا، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا، اور نہیں تم سب پوچھے جاؤ گے اس کے بارے میں جو کانوا یعملون تھے وہ سب کرتے۔ کہ اب اس آیت میں ہے کہ ایک امت ہے جو گزر چکی ہے، ان کے لیے کہ انہوں نے کمایا، جو انہوں نے کیا وہ انہوں نے کمایا، اور جو تمہارے لیے وہ تم کماؤ، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کے کاموں کی تم سے پرسش یعنی پوچھ تاچھ نہیں کی جائے گی۔ وَقَالُوا، ان سب نے کہا، کونوا، تم سب ہو جاؤ، ہودن یہودی، او نصارا یا نصرانی، تہتدوا، تم سب ہدایت پا جاؤ گے۔ کل، آپ کہہ دیں، بلکہ ہم تو ملت ابراہیم، ابراہیم کے دین پہ، حنیفہ، سیدھی راہ والے، وما کان من المشرکین، اور نہیں تھے مشرکوں میں سے۔ کتابی بولے کہ یہودی یا نصرانی ہو جاؤ تو راہ پاؤ گے، تو تم فرماؤ بلکہ ہم تو ابراہیم کے دین کے ہیں جو ہر باطل سے جدا ہے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ اس میں یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ یہ آیت رؤوسا یہود و بکران کے نصرانیوں کے جواب میں نازل ہوئی تھی کہ یہودیوں نے مسلمانوں سے کہا تھا کہ حضرت موسیٰ تمام انبیاء میں سے سب سے افضل ہیں، اور توریت تمام کتابوں سے افضل ہیں، اور یہودی دین تمام دینوں میں سے اعلیٰ ہے۔ تو اس کے ساتھ انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور انجیل شریف کے ساتھ کفر کر کے مسلمانوں سے کہا تھا کہ یہود بن جاؤ۔ اس طرح نصرانیوں نے بھی اپنے ہی دین کو حق بتا کے مسلمانوں سے نصرانی ہو کے کہا تھا۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ یہود و نصارہ وغیرہ کہ تم مشرک ہو، اس لیے ملت ابراہیم پہ ہونے کا دعویٰ جھوٹ کرتے تھے جو وہ باطل ہے۔ اور پھر اس آیت میں یہی ہے کہ انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے، اور جو تمہارے لیے وہ تم کماؤ گے، اور ان کے کاموں کی پوچھ تاچھ نہیں کی جائے گی۔ کولو، اچھا اس کے بعد ہے ہمارے پاس کولو آمنا باللہ، کولو آمنا باللہ، مسلمانوں کہو، یہاں پہ کولو آمنا باللہ، ایک آیت ہم نے مس کر دی ہے۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، اور ان سب نے کہا کہ تم سب ہو جاؤ یہودی یا نصرانی تو تم سب ہدایت پا جاؤ گے۔ کل بل ملت ابراہیم، آپ کہہ دیں ہم تو ابراہیم کے دین پہ، حنیفہ، سیدھی راہ والے، اور نہیں تھے وہ مشرکوں میں سے۔ یعنی وہی جس کے بھی تفسیر بتائی ہے کہ جو یہودی تھے وہ کہتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دین سب سے اعلیٰ ہے، اور جو نصرانی تھے وہ کہتے تھے ہمارا دین سب سے اعلیٰ ہے۔ تو اس پہ یہ نازل ہوئی ہے کہ ان کے لیے وہ ہے جو وہ کمائیں گے، اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم کماؤ گے، تم سے ایک دوسرے کے دین کے بارے میں پوچھ تاچھ نہیں کی جائے گی۔ کولو، تم سب کو آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پہ، وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم
इब्राहीम, और जो उतारा गया हमारी तरफ और जो उतारा गया इब्राहीम की तरफ, व इस्माईल व इसहाक व यकूब व असबात वमा ऊतिया मूसा व ईसा, और इस्माईल और इसहाक और यकूब और इसकी औलाद पर जो दिया गया मूसा और ईसा को, वमा ऊतिया नबिय्यून मिन रब्बिहिम, और जो दिया गया नबियों को उनके रब की तरफ से, ला नुफ़र्रिक़ु बैन अहदिम मिनहुम, नहीं हम तफरीक करते किसी एक के दरमियान में से, व नहनु लहु मुस्लिमून, और हम उसके सब फरमाबरदार हैं। फ़इन आमनू बिमिस्ली, पस अगर वो ईमान ले आए इसकी मिसल, आमन तो बिहिम, तुम ईमान लाए हो इस पर, फ़क़द इहतदू, तो यकीनन वो सब हिदायत पा गए। व इन तवल्लू, अगर वो सब इनहराफ करें यानी मुँह फेरें, तो फ़इन्नमा, तो बेशक हम फ़ी शिकाक़िन, वो सब ज़िद में हैं। फ़सयकफ़ीकहुमुल्लाह, बस अनकरीब काफ़ी होगा तुझे इनसे, अल्लाहु अल्लाह, व हुवस समीउल अलीम, और वही सुनने वाला जानने वाला है। इसमें यहूदों और इन सब में मतलब यही बताया गया कि अब असल मुसलमान वो है जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माईल, हज़रत इसहाक, हज़रत यकूब और हज़रत मूसा, ईसा, इन सब पर ईमान लाए और किसी के भी ईमान में फ़र्क नहीं करता और अल्लाह के हुज़ूर अपने सर झुकाए रखते हैं, तो यही वो लोग हैं जिन्होंने हिदायत पा ली। सिबगतल्लाह, अल्लाह का रंग अपनाओ, वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबगतहु, और कौन ज़्यादा अच्छा हो सकता है अल्लाह के रंग में, व नहनु लहु आबिदून, हम सिर्फ उसी की सब इबादत करने वाले हैं। कुल, आप कह दें, अतुहाजूनना, क्या तुम सबज्जा करते हो हमसे, फिल्लाही, अल्लाह के बारे में, वाहुवा, हालांकि वो रब्बुना, हमारा रब है, व रब्बुकुम, और तुम्हारा भी रब है, वलना, और हमारे लिए, अमालुना, हमारे अमाल, वलकुम, और तुम्हारे लिए, अमालकुम, तुम्हारे अमाल, व नहनु लहु मुखलिसून, हम इसके लिए सब खालिस इबादत करने वाले हैं। अम तक़ूलूना इन्ना इब्राहीम व इस्माईल, क्या तुम सब कहते हो कि बेशक इब्राहीम और इस्माईल व इसहाक व यकूब व असबाता कानू हुदन और नसारा, और इसहाक और यकूब और इनके औलाद सब थे यहूदी या नसरानी। कुल, आप कह दें, अंतुम आलमू, क्या तुम ज़्यादा जानते हो, अमिल्लाह, या अल्लाह, वमन अज़लमू, या अल्लाह, और कौन है बड़ा ज़ालिम, मिमन, इससे, कतम शहादत, जो छुपाए गवाही को, इंदहु मिनल्लाह, उसके पास हो अल्लाह की तरफ से, वमल्लाहु बिगाफिल, नहीं अल्लाह गाफिल, अम्मा तामलून, उससे जो तुम सब करते हो। तिलका उम्मती, वो एक उम्मती, कद कलत, यकीनन गुजर चुकी है, लहा मा कसबत, उसके लिए जो उसने कमाया, वलकुम मा कसबतुम, और तुम्हारे लिए वो है जो तुम सब ने कमाया, वला तुसलूना अम्मा कानू यामलून, और नहीं तुम सब पूछे जाओगे उसके बारे में जो वो करते थे। अच्छा, ये अल्लाह की तरफ से ज़िम्मा है कि वो अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गलबा अता फरमाएगा, और इसमें गैब की खबर है कि आइंदा हासिल होने वाली फ़तह और ज़फ़र का पहले से इज़हार फरमाया। इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौज़ा है कि अल्लाह ताला का ज़िम्मा पूरा हो गया और ये गैबी खबर जो थी वो सच होकर रही, तो कुफ़ार के हसद ने हुज़ूर वसल्लम को ज़रा सी तकलीफ़ ना पहुंचाई। हुज़ूर की फ़तह हो गई, बनी करीज़ा कत्ल हुए, बनी नज़ीर जिला वतन किए गए और यहूदी नसारा पर जज़िया यानी फ़ाइन या जुर्माना मुकर्रर हुआ। ठीक है, तो इस चीज़ में है कि हमने अल्लाह की रेनी ली, सिबगतुल्लाह, इस पर अल्लाह ताला ने कहा कि अपने कि ऐ महबूब, अल्लाह इनकी तरफ से तुम्हें किफ़ायत करेगा, वही सुनता जानने वाला है। फिर सिबगतल्लाह, अल्लाह का रंग अपनाओ, यानी जिस तरह रंग कपड़े के ज़ाहिर और बातिन में फ़र्क होता है, इसी तरह दीन इलाही के अक़ीदों में भी हमारा ज़ाहिर और बातिन इसके रंग में रंग जाए। हमारा रंग, ज़ाहिरी रंग जो हमारा मतलब हम जो दूसरों को शो ऑफ़ करने के लिए जो हम बनते हैं, अगर हम उस रंग को अपने यानी ज़ाहिर और बातिन के रंग को अल्लाह के रंग में ढाल ले, तो ये हमारे नफूस को पाक करता है। अब नसारा जब अपने दीन में किसी को दाखिल करते हैं या उनके यहाँ जब कोई बच्चा पैदा होता है, तो पानी में ज़र्द रंग डाल के उसमें उस शख्स या बच्चे को गोता देते हैं और कहते हैं कि अब ये सच्चा नसरानी हुआ है। तो इसमें इस आयत में अल्लाह ताला ने इनकी नफ़ी फरमाई है कि ज़ाहिरी रंग कोई रंग नहीं होता, ज़ाहिर और बातिन रंग अल्लाह के रंग में अपनाओ।
یہود نے مسلمانوں سے کہا تھا کہ ہم پہلی کتاب والے ہیں، ہمارا قبلہ پرانا ہے، ہمارا دین قدیم ہے، انبیاء ہم میں سے، اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہوتے تو ہم میں سے ہی ہوتے۔ تو اس پہ یہ آیت کریمہ نازل ہوتی ہے کہ تم فرماؤ کہ کیا تم اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو، حالانکہ وہ ہمارا بھی مالک ہے اور تمہارا بھی مالک ہے، کہ اس سے اختیار ہے وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے نبی بنائے، وہ عرب ہو یا کوئی دوسروں میں سے ہو، ٹھیک ہے۔ اور ہماری کرنی ہمارے ساتھ ہے، تمہاری کرنی تمہارے ساتھ ہے، اور ہم نیرے اس کے ہیں، یعنی کسی دوسرے کے اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرتے، عبادت و طاعت خالص اسی کے لیے ہیں۔ اور پھر یہاں پہ ہے کہ تمہیں زیادہ علم ہے یا اللہ کو، تو اس کا قطعی جواب یہ ہے کہ اللہ ہی عالم ہے۔ یہ یہود کا حال ہے کہ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی شہادتیں چھپائیں جو توریت میں مذکور تھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نبی کی جو صفات تھی تو جو چھپائی تھی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام مسلمان اور دین مقبول اسلام ہے، نہ یہودیت اور نہ نصرانیت۔ اس بات میں یہ اس کی تفسیر ہے کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی طرف سے گواہی ہوئی ہو اور وہ اسے چھپائے، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات چھپائی گئی تھی، اور خدا تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں۔ تلک امۃ قد خلت، وہ ایک گروہ ہے کہ گزر گیا، انہوں نے اپنے لیے کمائی، اور تم جو کرتے ہو وہ اپنے لیے کماؤ گے، تو تم سے ایک دوسرے کے کاموں کے بارے میں پوچھ تاچھ نہیں ہوگی۔ صدق اللہ العظیم۔ یہاں پہ ہمارا پہلا پارہ مکمل ہوتا ہے۔